السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو اپنے گھر مسجد میں جمع فرمایا اور قرآن و حدیث کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، جمال مصطفیٰ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ پاک میں تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ صلاۃ وسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ میرا قبلہ وہی قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے جو سیدنا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے تعمیر کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس قبلہ کو تبدیل کر کے بیت اللہ قبلہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھنا اللہ نے اس کو پورا فرما دیا۔ فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے، یقیناً ہم آپ کا وہی قبلہ بنا دیں گے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بابرکت چہرہ دیکھا تو قبلہ تبدیل کر دیا۔ جس نے وہ بابرکت چہرہ دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ جامع ترمذی کے اندر بڑی پیاری حدیث مبارکہ اور بھی حدیث کتب میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ صلاۃ والسلام لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، قریبی رشتہ داروں سے پیار اور محبت کرو۔ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرو جب رات کو لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیارے اور جامع کلمات سنے، فرمایا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی سچا رسول ہی ہے جو اس طرح کے جامع اور پیارے کلمات ادا کر رہا ہے۔ کیوں نہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے تب وہ پیغمبر بولتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، پیارے الفاظ مبارک ادا کیے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جامع اور پیارے کلمات سن کر مسلمان ہو گئے، نبی پاک کا چہرہ دیکھا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، علامہ منذری رحمہ اللہ نے اپنی ترغیب و ترہیب کے اندر بھی اس کو نقل لیا ہے، اور شعب الایمان للبہقی کے اندر بھی موجود ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک لشکر تیار کر کے جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا جنگل بیابان سے گزر ہوا تو ایک بدو جنگل میں پڑا ہوا اپنے خیمے کا کونا اٹھاتا ہے، اٹھا کر دیکھتا ہے کوئی قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے سوال کیا یہ جانے والے لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا جہاد کرنے سے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ بچ کر واپس آ جائے، زندہ واپس آ جائے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ رب العزت مال غنیمت کے ساتھ اسے نوازیں گے اور وہ غازی بن کر لوٹے گا۔ اور اس نے یہ سنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، وہ اللہ کی جنت کا مالک بن جائے گا۔ فرمایا ٹھہریے میں اپنی سواری تیار کر کے لاتا ہوں۔ اس نے اپنا گھوڑا، اپنا اونٹ تیار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی 1 گھنٹے کا واز نہیں کیا، کوئی 3 روزہ کانفرنس نہیں کی، صرف اس نے چند ایک سوال کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوالوں کا جواب دیا، ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ صحابہ نے سمجھا یہ انجانے میں جا رہا ہے، پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچا دے۔ صحابہ اس کا گھوڑا، اس کا اونٹ آگے کر دیتے ہیں، کبھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میلے کچیلے کپڑوں میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بڑے ہی پیارے اور جامع کلمات فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لمن ملوک الجنہ۔ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اسے میرے قریب آنے سے مت روکیے، یہ تو جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار جا رہا ہے۔ ہمارے معزز مہمان مولانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب آپ چیچا وطنی اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اسے منع نہ کیجیے، اسے میرے قریب آنے دیجیے، یہ تو جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسے 2 گھنٹوں کا واز نہیں کیا، کوئی 1 گھنٹہ لیکچر نہیں دیا، صرف 1-2 کلمات کہے ہیں، وہ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اب صحابہ قربان جاؤں میں آپ کی زندگیوں پر، صحابہ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اس جنتی کا چہرہ قریب ہو کر دیکھتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی وہ صحابی شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ،
اس صحابی کو دیکھو جو ہمارے ساتھ راستے میں ملا تھا، وہ بدو آدمی کدھر چلا گیا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ تو شہید ہو گیا ہے، اس نے ایک کافر کو مار دیا ہے، خود وہ شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کا چہرہ مبارک دیکھی جا رہے ہیں اور مسکرائی جا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنا چہرہ یکدم ایک طرف کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابھی تو آپ اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھے جا رہے تھے، آپ مسکرائی جا رہے تھے، آپ نے اچانک اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیر لیا؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمت اور اس کی مغفرت کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی جلدی اس بندے کو معاف فرما دیا، اس نے ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا، ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے۔ فرمایا چہرہ مبارک اس لیے اپنا ایک طرف پھیر لیا ہوں، جنت کی حوروں میں سے ایک حور اس کے سرانے آ کر اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے اور اس کا سر مبارک صاف کر رہی ہے۔ وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وہ صحابہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ، وہ پیغمبر جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم گو ہیں، اس لیے یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یہ لوگ کبھی بھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔